آپ کے خیال میں ہم سے لوگ ناخوش کیوں ہیں؟ عموماً آپ کسی بھی حکومت کے یا سیاسی اہلکار سے بات کیجئے، وہ ہمارے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کہتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دن میں جب روز تقریباً 10 ریکویسٹ آتی ہیں غلط کاموں کی، یا لوگوں کو بھرتیوں کے حوالے سے، لوگوں کی ٹرانسفرز کے حوالے سے، پروموشن کے حوالے سے، نیو کنیکشن کے حوالے سے، اور جب ہم کو نہ کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے ناخوش ہیں. ہم لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ KSC کو اندر سے صاف کریں گے. یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ یہ بھی ذرا سوچیے اور سمجھیے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے ہیں کہ ان کو شے دی جا رہی ہے. جب وہی سیاسی رہنما پریس کلب کے سامنے جا کے تقاریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چاہے صحیح ہوں یا غلط ہوں، اور واپس KSC کو حکومتی تحویل میں، سرکاری تحویل میں لے لیا جائے گا، تو آپ ان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں. آپ کو سڑک پہ بیٹھنا ہے، پرامن احتجاج کرنا ہے، آپ کا جمہوری حق ہے. آپ 1 سال بیٹھے رہے وہاں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. شاید آپ پریس کلب والوں کو شاید ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کو آ کے میرے دفتر کے سامنے بیٹھنا ہے، بسم اللہ آ کے بیٹھ جائیے، لیکن بسم اللہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن عوام کی زندگی میں خلل نہیں آنا چاہیے. ہمارے صارفین کو تنگ نہ کریں، اس کی میں بھی اجازت دیتا ہوں، اس کی آپ کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. کسی کا حق نہیں ہے احتجاج کا کہ وہ غیر قانونی کوئی رویہ اختیار کرے، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، آج کا جو ہم نے پروگرام رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس بات پہ ہمیں کہا بھی کہ جی آپ نے کہا تھا کہ ہم منڈے سے لے کے تھرسڈے تک وہاں جائیں گے اور پروگرامز کریں گے، اور KSC کا جو ایشو ہے، جو بجلی کا ایشو ہے، اس ایشو سے پاکستان میں تو خیر لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. مطلب ہے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر دیہات میں 18-14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ تو پورا ایک ملک کا وفاقی مسئلہ ہے کہ کتنی شارٹ فال ہو گئی، کتنی بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ فالو اپ ہے. اس کے لیے ہم نے لائیو کنیکٹیوٹی جو ہے اپنی DSNG کے تھرو، ہمارے سینئر رپورٹر اینڈ اے ویری ریناؤنڈ ممبر آف TWJ ٹیم کے اعجاز کھوکھر صاحب جو ہیں وہ پریس کلب میں موجود ہیں. ان کا موقف سنا، اور ان کا موقف ہم نے پہلے بھی سنا تھا 1 ہفتے پہلے. انہوں نے جو باتیں کی وہ ان ایڈیٹڈ آن ایئر گئی. آج جو باتیں ہوں گی وہ بھی ان ایڈیٹڈ آن ایئر جائیں گی. ہمیں انتظار تھا تابش گوہر صاحب کا، جو CEO ہیں. انہوں نے واضح طور پر 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور ان کی باتیں آپ لوگوں نے سن لی ہوں گی. اب اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے اور اس پر ہم بات کریں گے وہ کون سے سیاسی لوگ ہیں جو پریشر ڈالتے ہیں جب آپ نے ایک چیز بیچ دی ہے، اس کے بعد آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں. آپ نے ایک کیمپین باضابطہ طور پر چلائی، ان کی سیلریز، ان کے گھر، ان کے بال بچے، ہر چیز آن فانن ان کی آپ نے ڈسکس کی، لیکن اس چیز کو آپ ریزالو نہیں کر سکے. انہوں نے کہا پریس کلب پہ جانے والے تمام سیاستدان جو بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں وہ جا کے ان کو مزید شے دیتے ہیں. اس میں جو یونینز ہیں وہ کون سی یونین ہیں جو ملوث ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی یونین ہے، کیا اس میں MQM کی بیکنگ ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بات کریں گے. ANP ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا، قوم پرست جماعتیں دیگر جو سندھ میں پائی جاتی ہیں جن کی اپنی ایک مہم ہے، وہ موجود ہیں یا نہیں؟ ان کو کن کی بیکنگ ہے؟ اور تابش گوہر صاحب نے جو اب بات کی ہے، اس کے باوجود دے آر ناٹ گوئنگ بیک، کیوں نہیں اپنی جابز پہ واپس جا رہے؟ اب ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد تعارف کراؤں گی اپنے گیسٹ سے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے 2 گیسٹ جوائن کر رہے ہیں یہاں پر. آئیے ان سے میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. پہلے ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر رپورٹر وہاں موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے. خواجہ اظہار الحسن صاحب ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کے، متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رکن ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. اینڈ اوبویسلی اس ایشو پر سندھ سے ریلیٹڈ، بیکاز یہ ایشو ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کراچی سے ریلیٹڈ یہ ایشو ہے. آج ہم وفاق کی بات نہیں کر رہے کیونکہ پورے ملک میں جیسے میں نے کہا کہ بجلی کا شدید ترین بحران ہے، اور انفارچونیٹلی مئی کے مہینے میں قیامت انگیز گرمی بھی پڑ رہی ہے جو کہ سہنی پڑ رہی ہے. بہرحال کیا کر سکتے ہیں، اس پر آنے والے ہفتے میں کچھ پروگرامز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ویلکم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کولیگ وہاں پہ پریس کلب میں موجود ہے. یہ فالو اپ پروگرام ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے پہلا ہمارا پروگرام دیکھا تھا یا نہیں.
لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے جو لائیو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے وہاں پہ جتنے یونین کے لوگ تھے ڈفرنٹ لوگوں سے ان کا موقف لیا تھا. وہ سارا موقف ہمارے پاس موجود ہے. پروگرام آج جو ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ تابش گوہر صاحب نے چند امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اور میں چاہوں گی کہ ان کی وضاحت کی جائے کہ اگر ایک آرگنائزیشنل ہیڈ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے یا ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے تو کون ڈال رہا ہے اور یہ مسئلہ ریزالو کیوں نہیں ہو رہا. اعجاز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ پریس کلب کے باہر موجود ہیں. اعجاز کھوکھر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اعجاز آپ کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے ساتھ اس وقت کتنے لوگ موجود ہوں گے؟ جیسمین اس وقت پریس کلب کے باہر بڑی تعداد میں جو ہے یونین کے لوگ, ان کی سی بی اے ہے ٹریڈ یونین کے ای سی کی, جس کا چیئرمین جو ہے وہ محمد اخلاق خان ہیں, وہ بھی اس وقت موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرے پیپلز ورکرز یونین ہیں ان کے جنرل سیکرٹری لطیف مغل ہیں موجود, فرحاد مغل ہیں آفیسرز ایسوسیشن کے. یہ وہ آفیسرز ہیں جن کو 2010 میں 294 افسران نکالے گئے تھے, وہ بھی یہاں موجود ہیں ان سے بھوک ہڑتال پر. اور اس کے علاوہ ارباب اسد چیئرمین کسوٹی یونین, یہ بھی کے ای سی کی ایک یونین ہے, وہ بھی موجود ہیں. اور ان جو دو یونین ہیں جس میں پیپلز ورکرز یونین اور یونائٹیڈ جو ہے وہ ان کی جو ہے ایفیلیشن پولیٹیکل پارٹی سے, لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. یونائٹیڈ والوں کی ایک سیکنڈ اعجاز صاحب, یونائٹیڈ والوں کی کس پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے, لیکن وہ موجود نہیں ہے یہاں پر. اور یہاں پر جو موجود ہے پیپلز پارٹی سے جن کی ایفیلیشن ہے, پیپلز ورکرز یونین کے ای سی کی جو ہے وہ موجود ہے, وہ ان کی سپورٹ میں. اور ٹریڈ یونین جو ہے وہ بقول اخلاق صاحب کے, اور یہاں پر جو ان کے عہدیداران بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے بقول ان کے کہ اس کی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیشن ہے. انہوں نے تمام نسل کے, تمام مذہب کے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جمع کرنے. اوکے, انہوں نے تابش گوہر صاحب کی باتیں سن لی ہیں؟ انہوں نے بالکل باتیں سننی ہے. جب میری یہاں پر آیا اور ان سے بات ہوئی کہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے, کیا ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہوئے ہیں یا ان کی طرف سے آپ سے رابطہ یا آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے, نہ ہی ان کا رابطہ ہوا ہے. جبکہ میری جو بات ہوئی تھی کے ای سی کی جو مینجمنٹ ہے ان سے بات ہوئی تھی غفران عطا خان سے, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج شاید مسئلہ ان کا حل ہو جائے اور شاید یہ بھوک ہڑتال بھی ختم کر دیں, لیکن اب تک ایسا کوئی جو ہے بریک تھرو نہیں آیا ہے. میری جب یہاں پر آیا اور اخلاق صاحب سے بات ہوئی ہے, میں چاہوں گا کہ اخلاق صاحب بھی یہاں آ جائیں اور اخلاق صاحب سے بھی ہم آپ کی میں بات کر رہا ہوں. اخلاق صاحب کا صرف انہوں نے کہا ہمارا جو مین جو ہے وہ مطالبات یہ ہیں کہ سرپلس پول میں جو ملازمین ہمارے جو ان کو ڈیوٹی پر واپس لیا جائے. ہمارے جو ملازمین ہیں جن کی اوکے اعجاز صاحب, آپ اخلاق صاحب کو ذرا بلا لیں اس وقت, میں اپنا تھوڑا سا یہاں اسٹوڈیو میں اخلاق صاحب سے میں بات کرواتا ہوں آپ کی. ٹھیک, میں ذرا اسٹوڈیو سے گیسٹ میں آپ 2 منٹ رکیے گا, میں پہلے یہاں گیسٹ سے بات کر لوں, اس کے بعد میں واپس پریس کلب جاؤں گی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سی ایک آرگنائزیشن ہے, الیکٹرک سپلائی کرنا ان کا کام ہے. آپ نے سوچا یہ صحیح کام نہیں کرے, آپ نے کہا بیچ دو. ایک باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں, وہ اس کو خرید لیتے ہیں, خریدنے کے بعد ان کو جان کی دھمکیاں, بدماشی, ان کو کام نہ کرنے دینا, مطلب ہے ہر چیز پہ اعتراض. اب تک جو انالیسس کیا ہے میں نے, وہ میں یہ جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پریشر ہے ان کے اوپر, وہ ناجائز کام جو نہیں کرنا چاہتے سیاستدانوں کے بقول ان کے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, پرچیاں ہیں, بھرتیاں ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے. بھئی اٹس اے پرائیویٹ آرگنائزیشن, تو جب وہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ طریقہ ہے اپنے لوگوں کو وہاں بٹھا کر ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرنے کا. یہ درست بات ہے؟ یہ کسی حد تک جیسمین اس کا ایک تناظر ہو سکتا ہے, لیکن اصل میں یہ جو سرپلس پول والا ایشو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پچھلے سال سے یہ چل رہا ہے. ٹھیک, جب پہلی دفعہ 294 افراد, جن میں سے 4 افراد تو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے, 290 افراد جو ہے نا وہ ان کو ری اسٹور کرنے کی بات ہوئی تھی, اور ہم نے کے سی کے ساتھ بہت ڈیبیٹ کی تھی ان کے اوپر, اور بعد میں پھر وہ تمام لوگ کورٹ چلے گئے, میٹر سب جوڈس ہو گیا, ہائی کورٹ, لیبر کورٹ. تو پھر ہم نے اب جو یہ صورتحال ہے جو 1200 لوگوں کی ہے, یہ بھی یہی ہے. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بیسک پرنسپل عرض کرتا چلتا ہوں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اس میں کانفلکٹ میں اور دونوں کے ڈفرینسز میں یقیناً کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بالخصوص ایم کیو ایم کیونکہ شہر کی ایک بڑی جماعت ہے, تو ایم کیو ایم ڈے 1 سے کے ای ایس سی کے مفادات پرائرٹی پر ان کے ملازمین کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے دونوں کے درمیان ایک
बॉन्ड का किरदार अदा कर रही है। और लास्ट ईयर 2 करोड़ लोग जो तड़प रहे हैं बिजली के लिए, उनके भी मफादात को कोई देख ले। डेफिनेटली देखिए, एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम दोनों को मिलाकर नहीं चलेंगे, लेबर यूनियन को और केएससी को, तो फिर ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपना परफॉर्म नहीं करेगी। लास्ट ईयर भी जब 4,500 लोग निकाले गए थे, उसमें आपको याद होगा कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने भरपूर तरीके से न सिर्फ उनको रिस्टोर करने की बात की थी, फिर गवर्नर साहब, सीएम साहब, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस्लामाबाद से बैठ करके इसी के साथ हमने मुज़ाकरात की, उनको रिस्टोर किया। अब उनमें से कोई भी नौकरी से बाहर नहीं है, सब नौकरी पर मौजूद है। मुझे एक सेकंड, दे आर गेटिंग सैलरीज, ओके। मुझे ये बताइए ये भूख हड़ताल क्यों है? आपने इसका कोई तज्जिया तो किया होगा ना, क्यों है ये? देखें, एक ये यहाँ पर मैं केएससी की मैनेजमेंट को भी तनकीद करूंगा। ठीक, कर ले। किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो खास तौर पे एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इतनी बड़ी तादाद में अपने एम्प्लॉइज़ को जो बेचैनी का शिकार है, तजब्जुब का शिकार है, तो उसको डायलॉग के जरिए ही हल करना चाहिए। अगर वो अपना स्टैंड, ताबिश गौर साहब की मैंने तकरीर सुनी है, लेकिन इससे पहले इनका स्टैंड बड़ा फर्म था। क्या था? कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ना इनको काम देंगे, ना इनको हम अपने उन असाइनमेंट्स पे भेजेंगे। ठीक है, आज यही मुतालबा आज आपके तवस्सुस से भी है और इंशाल्लाह केएससी से बातचीत हो रही है। गवर्नर साहब ऑनलाइन है, सीएम साहब ऑनलाइन है। अब करना ये कि इन दोनों हजरात को, यूनियन को और केएससी को बिठाकर गिव एंड टेक की बुनियाद पर एक बीच का सोल्यूशन निकालना है, ताकि यूनियन के जो लोग हैं जिनकी इस वक्त जो है ना मुतालबात हैं, रिजर्वेशन है, वो इतने बड़े नहीं हैं। जैस्मिन, वो बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, वो कोई बहुत अपने नाम कोई प्लॉट, कोई परमिट, कोई बड़े बड़े कोई खजाने नहीं मांग रहे, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात जा रहा है ना। अच्छा, अब मसला ये वो एक अलग सिनेरियो है। इनकी तो पहले बेसिक डिमांड पर मैं आ रहा हूँ। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द, क्योंकि कराची तबाह हो रहा है, सनतें तबाह हो रही हैं और पूरा पाकिस्तान जो है ना वो अफेक्टेड हो रहा है इस लड़ाई के अंदर। शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूनियन भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है। आपकी हुकूमत है, आप लोगों ने इसको दोबारा आई थिंक इसको आपने सेल किया दोबारा टू अनदर आई थिंक पार्टी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपनी यूनियन वालों को क्यों नहीं कहती कि जी आप इसमें से पुल आउट करें और मुज़ाकरात करके कोई तरीक़ेकार अपनाएं। मुझे ये पता चला है कि CEO साहब ने केएससी के और उनकी मैनेजमेंट ने सदर साहब को, वज़ीर आज़म को, पानी और बिजली के वज़ीर को वफाकी लेवल पर बहुत दफ़ा कांटेक्ट किया है। वहाँ जाके तकरीरें करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं पड़ा। आपने देखा होगा कितने दिन गुजर गए। वाई डोंट यू पुल आउट ऑफ दिस? आई कांट अंडरस्टैंड। जैस्मिन, पहली बात तो ये कि हमने इसे दोबारा नहीं बेचा। ये जनरल मुशर्रफ 1 रुपये में बेच गए थे इसे अल-जुमाया को। अल-जुमाया से नहीं चला, ठीक, क्योंकि कराची के डायनामिक्स बड़े मुश्किल है ना। कराची में एक यूटिलिटी संभालना और कराची के 2 करोड़ आवाम के सामने इट्स नॉट ईजी। ये बेच गए अल-अबराज को जो अब हैं। अब देखिए, नहीं, ये कौन बेच गए? अल-जुमाया ने अल-अबराज को बेचा। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी ने दूसरी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। गवर्नमेंट ने नहीं बेचा। गवर्नमेंट ने आई एम श्योर दैट आपकी उनके साथ जो मैनेजमेंट के साथ देखिए 73% अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट कंट्रोल इज विथ केएससी की पूरी जो है वो अल-जुमाया के पास थी। 13 अरब रुपए में केएससी बिकी है। ठीक है, और 13 अरब रुपए उस वक्त गवर्नमेंट ने इनको दिए कि जी आप ये ग्रिड स्टेशन लगाएं, पोल्स लगाएं, फला लगाएं। मतलब ये है कि 1 रुपए में आपने बेच दिया। चलो मुशर्रफ बेच गए थे इसको। अल-जुमाया से नहीं चला, अल-अबराज के पास ही आ गया। अल-अबराज वाले इसको चला रहे हैं। अच्छा, अब जो इशू है, देखिए आपने पॉलिटिकल प्रेशर की बात करी। मैं आपसे बड़ी वाज़ेह तौर पे और बड़ी सच्ची बातें करती हूँ। जनवरी में जब इशू आया था, इन्होंने ले ऑफ किया था 4,500 मुलाजमीन को, तो ये गवर्नमेंट और पॉलिटिकल प्रेशर ही था कि जो इन्होंने दोबारा इन मुलाजमीन को रखा। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, गवर्नमेंट प्रेशर नहीं होता, ये कभी भी नहीं रखते। अच्छा, अब जो है देखिए जैस्मिन, इन्होंने अब इनको रखा भी है, इनको तनख्वाहें भी मिल रही हैं। ठीक, इनकी डिमांड ये है कि जी हमें एक्टिव काम पे लगा दिया जाए, जहाँ पर ये प्रॉब्ली पहले कर रहे थे या जो भी इशू इस किस्म का है। केएससी की मैनेजमेंट ये कहती है कि जी आप काम नहीं करते हैं, आप ड्यूटी में गफलत करते हैं। इन्होंने यही जो ड्यूटीज़ ये कर रहे थे उसको आउटसोर्स कर दिया कम पैसों में। देखिए लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि यहाँ पर एक बंदे की तनख्वाह 70-80 हज़ार रुपए है। वो ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि एक ड्राइवर की तनख्वाह जो है केएससी में वो है 66,983